السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں ایک نادیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ انتہائی محنتی اور دیندار تھی۔ اس کے والدین بھی دیندار تھے اور انہوں نے اسے قرآن حفظ کرنے کی ترغیب دی۔ نادیہ نے اپنے بچپن میں ہی قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور اپنی محنت اور لگن سے بہت جلد قرآن مکمل کر لیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کی محنت کو سراہتے اور اکثر دعا کی درخواست کرتے۔ نادیہ کے والدین کو بھی اپنی بیٹی پر فخر تھا، لیکن جیسے جیسے نادیہ کی شہرت بڑھتی گئی، اس کے دل میں غرور آنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگی۔ جہاں پہلے وہ ہر ایک سے محبت اور نرمی سے پیش آتی تھی، اب وہ ان لوگوں سے خود کو الگ تھلگ رکھنے لگی جو دین کے معاملے میں اس سے کم علم رکھتے تھے۔ نادیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، اس لیے وہ خود بخود اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ خاتون نادیہ کے پاس آئیں۔ وہ بیچاری غریب اور بیمار تھیں اور انہوں نے نادیہ سے دعا کی درخواست کی۔ نادیہ نے انہیں حقارت سے دیکھا اور کہا، تم جیسی عورتوں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہے، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ نادیہ کا یہ رویہ اس عاجزی اور انکساری کے بالکل خلاف تھا جس کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ نادیہ نے ایک ضعیف اور غریب عورت کو حقیر سمجھا اور دعا کرنے سے انکار کیا، مگر نادیہ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے غرور میں مبتلا رہی۔ اس نے سمجھا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور اس کا یہ مرتبہ ہی اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ اسی دوران نادیہ کو عجیب خواب آنے لگے۔ ہر رات اسے خواب میں قرآن کے الفاظ بولتے نظر آتے۔ وہ کوشش کرتی کہ وہ یاد کرے، لیکن کچھ نہ کچھ بھول جاتی۔ خوابوں نے اسے بے چین کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی اپنا رویہ درست نہ کیا۔ کچھ دن بعد نادیہ ایک مدرسے میں تلاوت کرنے گئی، جہاں اسے خصوصی مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرنے لگی، اچانک اسے قرآن کے الفاظ یاد نہ آئے۔ وہ جتنا زور لگاتی اتنا ہی بھول جاتی۔ وہاں موجود لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ نادیہ جو اتنی بڑی حافظ قرآن تھی، وہ تلاوت کیوں نہیں کر پا رہی۔ یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا گیا۔ نادیہ کا حافظہ بالکل ختم ہونے لگا۔ وہ ایک ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کرتی، مگر یاد نہ رہتی۔ گاؤں والے جو کبھی اس کی عزت کرتے تھے، اب اس سے دور ہونے لگے۔ نادیہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے قرآن کو صرف ایک ظاہری رتبہ سمجھا اور اس کا اصل مقصد بھول ہی گئی تھی۔ نادیہ نے بہت سے علماء سے مدد طلب کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار وہ اسی ضعیف عورت کے پاس گئی جسے اس نے دعا سے انکار کیا تھا۔ اس عورت نے نادیہ کو دیکھا اور مسکرائی۔ نادیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اس عورت سے معافی مانگی اور کہا، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرا حافظہ واپس آ جائے۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، بیٹی، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کو دل سے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا
اور عاجزی اختیار کرنا اصل دینداری ہے۔ اس نے نادیہ کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ رحم والا ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہوگی تو وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ نادیہ نے اپنے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھے گی اور قرآن کے علم کو ایک نعمت سمجھ کر عاجزی سے زندگی گزارے گی۔ کچھ عرصے بعد نادیہ کا حافظہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گیا۔ وہ پھر سے قرآن یاد کرنے لگی، لیکن اب اس کے دل میں غرور کی جگہ عاجزی اور انکساری آ چکی تھی۔ اس نے ساری زندگی قرآن کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنے لگی۔ یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ اللہ کا قرب صرف علم سے نہیں بلکہ عاجزی اور نیکی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔